حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرات محدثین نے حدیث کی کتابوں میں یہ درج کیا ہے، چنانچہ جامع ترمذی میں کتاب الزہد میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص ثقہ تابعی حضرت ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کانا عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، آپ کے خادم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا اتنا زار و قطار رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے داڑھی مبارک کو، ریش مبارک جو ہے ان کی، وہ آنسو سے تر بتر ہو جایا کرتی تھی اور اس کو آنسو سے تر کر دیتے تھے اور بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت جی آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ مسند احمد میں حدیث نمبر 326 ہے اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2308 ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فَإِن يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اگر کوئی آدمی قبر سے نجات پا گیا تو بعد والے سارے معاملات اس کے لیے آسان ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قبر سے نجات نہ پا سکا تو اس کے لیے بعد کے معاملات اس سے بھی زیادہ بھیانک اور مشکل ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہو کے آخرت کی طرف رواں دواں ہو گیا تو یقین جانیے پھر اس کے لیے محشر بھی آسان ہے اور جنت میں داخلہ بھی آسان ہے، پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہے۔ لیکن ایک آدمی عذاب قبر میں پھنس گیا ہے اور قبر میں ہی اس پر عذاب جاری ہو گیا تو پھر اس آدمی کے لیے میدان محشر میں بھی پریشانی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پل صراط پر بھی پریشانی ہے اور جہنم سے بچنے میں بھی اس کے لیے بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم فرمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نقل فرمایا کرتے تھے اور زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما رأیت قط منظرا الا والقبر افزع منہ، کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عذاب قبر کے منظر سے بڑھ کر بھیانک اور انتہائی ڈراؤنا منظر کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سنوارنے کے لیے رویا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، قرآن کے ساتھ شغفتہ، یہاں تک کہ جس رات شہید کیے گئے اس رات بھی آپ نے ایک رات میں پورا قرآن آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے آپ کا دل لبریز اور معمور تھا، اور یہی وجہ ہے کہ خوف خدا کوٹ کوٹ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھرا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت بہت محبوب تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تلاوت جو ہے نماز میں ہوتی ہے اور نماز بندگی کی انتہا ہے، اور آپ ہمیشہ نمازیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ عذاب قبر کا انکار ایک گمراہی ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جامع ترمذی میں جو حدیث موجود ہے یہ درجہ حسن کی حدیث ہے، اور استدلال میں درجہ حسن اور صحیح برابر ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے وضاحت فرمائی اور حضرات محدثین کی تصریحات موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث